إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال عز من قائل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. معزز حاضرین، دینی اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، آج کی اس مادی دنیا میں جب دنیا پورے طور پر دنیا داری ہی میں لگی ہے، ہم مسلمان خود جس طرح مادیت اور دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں، کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے، لگتا ہے، صاف لگتا ہے کہ ہم اس دن کو شاید بھول گئے جو دن ہماری کامیابی کو طے کرے گا، جس دن ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عمل کا حساب دیں گے. وہ دن جو دن یہ طے کرے گا کہ کون جنت میں اور کون جہنم میں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. میرے بھائیوں، روز قیامت پر ایمان و یقین ہمارے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے. ہمیں سے ہر مسلمان، ہر باشعور اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ ایک دن
اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی، جہاں اس بات کا اعلان ہو جائے گا کہ اب زندگی ہی ہے، موت نہیں آئے گی، جہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی ہوگی، جہاں ہر انسان اپنے رب کے سامنے براہ راست کھڑا ہو کر اپنے عمل کے حساب دے گا، درمیان میں کوئی ترجمہ کرنے والا، کوئی میڈیٹر، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، سب بذات خود سامنے اللہ کے کھڑے ہو کر اپنے عمل کا حساب دیں گے، اور سب کا عمل چاہے وہ کوئی نبی ہو یا کوئی عام انسان ہو، سب کا عمل اللہ کے ہاں تولا جائے گا، اور اسی کامیابی کے حساب سے اگلی زندگی میں کامیابی طے ہوگی۔ یہ ہمارے ایمان و عقیدے اور یقین کا حصہ ہے، اور ہم سب اس کو مانتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ اس کی فکر ہی انسان کو نیک بناتی ہے، اس کی فکر ہی انسان کو عبادت گزار بناتی ہے، اس کی فکر ہی انسان کو ایماندار بناتی ہے، اس کی فکر ہی انسان کو ہر قسم کے جرم، ظلم، زیادتی، دوسرے کے حق کو مارنے اور دوسرے کو ستانے سے بچاتی ہے۔ اور یہ فکر نہیں ہوتی ہے تو دنیا کا جتنا بھی قانون بن گیا، لیکن کوئی بتائے کہ آج جیل کی آبادی کم ہوئی، جتنا بھی جیل میں لوگوں کو ڈالا گیا، عمر قید کی سزا دی گئی، لیکن کوئی بتائے کہ بغیر اس فکر کے کوئی ایسا معاشرہ بنا جس میں جرم بڑے بڑے، چھوٹے چھوڑیے، بڑے بڑے جرموں کا ارتکاب نہ ہو؟ تو یہی فکر ہے جو انسان کو حقیقت میں اللہ والا بناتا ہے، اور جب اللہ والا بنتا ہے تو جرموں سے، گناہوں سے، اللہ کے سے بغاوت سے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی فکر کرنے کی حد سے زیادہ تاکید کی، بہت زیادہ تاکید کی، اور جس کی فکر کرتے ہیں ان کو اللہ والا کہا ہے، ان کی تعریفیں کی، ان کا مرتبہ بلند کیا اللہ نے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین اپنے ایسے ہی بندوں کا ذکر کرتا ہے، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر ذکر اذکار کرتے ہیں، صبح شام ان کی اللہ کے ذکر میں گزرتی ہے۔ کون؟ جن کو بیع و شرع، خرید و فروخت، دنیا کے معاملات، دنیا کے امور کبھی بھی اللہ سے غافل نہیں کرتے، اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہیں ہوتے ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نہ نماز قائم کرنے سے غافل ہوتے ہیں اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ اللہ کا جو حکم ہے اس سے کبھی غافل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کو جب یاد کرتے ہیں تو اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ کی جو شریعت ہے، اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے، وہ سب ان کے سامنے ہوتا ہے۔ لا تلہم تجارت ولا بیع، کوئی بھی کام ہو، بیع و شرع خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ ان کو خرید فروخت، بیع و شرع، یہ ان کو غافل نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہی سب سے پہلے انسان کو غافل کرتی ہے۔ مال یہی سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے، اور اس مال کا نقصان آدمی جلدی برداشت نہیں کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا خاص طور پر ذکر کیا کہ جہاں نقصان دکھا رہا ہے دنیاوی، وہاں بھی وہ اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے کبھی غافل نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس دن کی فکر ہوتی ہے جس دن کے جو اس دنیا کے بعد شروع ہوگا، اس دن کی فکر ہوتی ہے جس دن اتنا سخت جو ہوگا کہ دل اور آنکھیں سب ٹنگی رہ جائیں گی، سب پلٹ جائیں گی،
آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، یقین نہیں آئے گا کہ دنیا بدل رہی ہے اور ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔ کون سی زمین ہے جس پر ہم کھڑے ہو گئے ہیں؟ دل اور آنکھیں سب پلٹ جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس دن کی فکر ہے، کہ یقین ہی نہیں ہے کہ یہ دن آنے والا ہے۔ دنیا میں اس دن پر یہی نہیں کہ صرف یقین ہے، بلکہ اس یقین کی وجہ سے وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں، سوچتے ہیں اس کے بارے میں، فکر کرتے ہیں اس کے، جس کو فکر آخرت کرتے ہیں، اس کے ہر وقت ان کی فکر لگی رہتی ہے، اور اسی لیے کبھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ صرف نماز روزہ ہی نہیں، اللہ سے غافل نہیں ہوتے کبھی بھی، اس کے احکام سے، اس کی شریعت سے، اس نے جن کو حلال کیا ہے اور جن کو حرام کیا ہے، ان سے کبھی بھولتے نہیں ہو، کیونکہ اسی کے ذریعے یہ دنیا بننے والی ہے۔ اللہ نے کتنا صاف کہا ہے اپنے نیک بندوں کے بارے میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو کھلاتے ہیں کھانا کی محبت کے باوجود، مال کی محبت کے باوجود، وہ بھی ان کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ پیسہ ہم کو ملا ہے تو پیسہ ختم نہ ہو جائے، اس کی محبت ہے، لیکن اس کے باوجود کھلاتے ہیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، مسکین، غریب، یتیم، جن کے پاس کھانے کا نہیں ہے، نان شبینہ کے جو محتاج ہے، ان کو اللہ نے نہیں دیا ہے، ان سے وہ غافل نہیں ہوتے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اور کیوں کھلاتے ہیں؟ کیوں کھلاتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اس لیے کہ ان کے دلوں میں یہ ہے کہ ہم کسی انسان کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں سخی کہا جائے، اس لیے ہم نہیں کر رہے کہ ہمیں دنیا میں دینے والا کہا جائے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اس لیے سب کا خیال کرتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں کہ وہ رب راضی ہو جائے، وہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کے خوشنودی میں مل جائے، اس کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہمیں دنیا والوں سے نہ تو اس کا کوئی بدلہ چاہیے اور نہ ہی شکریہ کا کوئی لفظ چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے ہم کو اس پر جو ہم اللہ کے بندوں کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بندوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے اس پر نہ تو کسی قسم کا ہمیں دنیا بدلہ چاہیے اور نہ ہی اس پر ہمیں شکریہ کا لفظ چاہیے۔ اور اسی لیے فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ آگے کیا کہا اللہ نے؟ ایک طرف تو کہا کہ ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، دوسری طرف یہ کیوں کرتے ہیں؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اس لیے کہ ہمیں اس دن کی فکر ہے، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ کا جب تنگی والا دن آئے گا، اداس کرنے والا دن آئے گا، پریشان کرنے والا دن آئے گا، تکلیف والا دن آئے گا، تو اس دن کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہوگی؟ اس بات کا ہمیں ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ اللہ کے عذاب سے ہم کیسے بچیں، اس لیے ہم خرچ کرتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ اور اسی فکر کی وجہ سے ان کی زندگی اس دنیا میں وہ تیار ہوگی، اس طرح کی تیار ہوگی، اس طرح کی تیاری کر کے اس دنیا سے جائیں گے کہ اللہ رب العالمین ان کو بشارت دے گا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم۔ لہذا ہم ان کو اس دن کی برائی سے، اس دن کے عذاب سے، اس دن کی رسوائی سے ہم بچا لیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے اپنے ایسے نیک بندوں کے لیے۔ یہ فکر آخرت، یہ حقیقت مسلمان کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا، اللہ نے آپ کو وقت دیا، اللہ نے آپ کو ہزاروں نعمتیں دی، کیوں؟ تاکہ اس نعمت سے آپ اس دن کی تیاری کریں، اس دن کے بارے میں سوچیں جس کے بارے میں یہ ایمان ہے، دنیا متاع الآخرہ، دنیا تو صرف آخرت کی کھیتی، اس کو بنا سوار جتنا بھی بنا لیں ہم، لیکن اس کے ذریعے اگر ہم نے اس دنیا کی کھیتی نہیں بوئی، اس دنیا کے لیے ہم نے تیاری نہیں کی، تو اس دنیا کا کیا ہے؟ اور یہی فکر آخرت تھی۔ آئیے میرے بھائیو غور کیجیے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، وہ لوگ جن کو جنت کی بشارت دی،
جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے بھی مجھے اس دنیا میں دیکھا اس کے بعد اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا، جن کو جنت کے بشارت اس دنیا میں دی، لیکن ان کو فکر آخر کیا تھی؟ اگر ان کی سیرت کو پڑھے تو اندازہ ہوگا کہ کس طرح وہ اس فکر میں اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے، اس لیے کہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صاحب کہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ عظیم دن ہوگا، وہ سختی والا دن ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو، باپ اپنے لڑکے کو، لڑکا اپنے ماں اور باپ کو، بھائی اور بھائی اپنے بھائی کو، سب بھاگیں گے۔ آج دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی حمایت ہم حاصل لیں، ہم لوٹتے ہیں اپنے گھر کی طرف کہ ہم محفوظ ہو جائیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات بناتے ہیں کہ ہماری حمایت کرنے والا کوئی رہے، لیکن وہاں اسی کو الٹا ہوگا، نہ بھائی بھائی کا ساتھ دے گا۔ حضرت اکرمہ اسی آیت میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، نقل کیا ہے اپنے تفسیر ابن کثیر میں، اسی آیت کے تعلق سے امام ابن اکرمہ جو بہت بڑے تابعین، انہوں نے اپنے شاگردوں سے بیان کیا کہ اس دن کے لیے کیا کرتے ہو، اس دن کے لیے کیا سوچتے ہو، جس دن حال یہ ہوگا کہ جب سب اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، ابھی حساب نہیں ہوا ہوگا اور سب حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، سب کو معلوم ہوگا کہ اس میدان محشر میں سب سے پہلے ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔ اس دن کا ایک منظر یہ بھی ہوگا، شوہر اپنی بیوی کو تلاش کرے گی، تلاش کرنے کے بعد جب بیوی ملے گی تو اس سے کہے گا کہ بتلاؤ کہ میں دنیا میں تمہارے لیے کیسا شوہر تھا، دنیا میں میں تمہارے لیے کیسا شوہر تھا، میں نے تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا، کیسے میں تمہارے ساتھ رہتا تھا۔ وہ کہے گی کہ سرتاج آپ تو بہت اچھے سے ہوتے، نعم البعلان وَإِثْنِي عَلَيْهِ، اور اس کی بڑی تعریف کرے گی، عورت بیوی اس کی بہت تعریف کرے گی، وہ کہے گی بہت اچھے آپ شوہر تھے، بہت اچھا ہمارے ساتھ کیا۔ وہ شوہر کہے گا آج تمہاری ہمیں ضرورت ہے، تم ایک نیکی، اپنی ایک نیکی مجھے دے دو، شاید اسی ایک نیکی کے ذریعے ہم اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں عذاب سے بچا۔ کیا کہے گا؟ ایک نیکی۔ میرے بھائیوں، آپ اس دنیا میں ایک نیکی نہیں کماتے ہیں، ایک نیکی کا کام کرتے ہیں تو کم سے کم 10 اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر 700 سے بھی زیادہ گنا آپ کا کر دیتا ہے۔ ایک نیکی کا کام کرتے ہیں، بلکہ مسلم شریف کی حدیث بتاتی ہے کہ آپ نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں نیکی کرنے کا، تو آپ کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ صرف الف لام میم پڑھتے ہیں 30 نیکیاں کم سے کم لکھی جاتی ہیں، لیکن وہ ایک نیکی کہے گا ایک نیکی مجھے دے دو، ہو سکتا ہے اسی نیکی سے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ تو کہے گی بیوی، کیا کہے گی؟ کتنا کم آپ نے مجھ سے مانگا ہے، کتنا کم آپ نے مجھ سے مانگا ہے، بہت ہی آسان چیز آپ نے مجھ سے مانگی ہے، لیکن بتا دو سرتاج کہ اگر یہی حالت میری ہوئی تو میرا کون ساتھ دے گا؟ اخاف ما تخاف بہ، مجھے بھی اسی چیز کا ڈر ہے جس چیز سے تم ڈر رہے ہو کہ کہیں ایک نیکی کم نہ ہو جائے، اور اگر ایسے ہی میرے ساتھ ہوا کہ میری بھی ایک نیکی کم ہو گئی تو اس وقت کون مجھے بچائے گا؟ کہاں سے وہ نیکی میں نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد وہ تلاش کرے گا اپنے بیٹے کو، بیٹا ملے گا، اس سے بھی یہی بات کہے گا کہ بتاؤ بیٹے، دنیا میں تمہارے لیے کیسا باپ تھا، کیسا میں تمہارے ساتھ برتاؤ کرتا تھا، کس طرح تم سے پیش آتا تھا؟ تو کہے گا نعم الوالد انت، بہت اچھے باپ آپ تھے، اور خوب اس کی تعریف کرے گا اپنے باپ کی۔ اس کے بعد اس سے کیا کہے گا؟ جب ایک نیکی نہیں ملی ادھر سے تو کیا کہے گا؟ رائی کے دانے کے برابر اگر تم دینا چاہتے ہو نیکی میں سے تو وہی مجھے دے دو، مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم دے سکتے ہو تو وہی نیکی مجھے دے دو، ہو سکتا ہے اسی نیکی سے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں اور میرا نیکیوں کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہو جائے۔
وہ بھی کہے گا ابا جان اخاف ما تخاف بھی، مجھے بھی تو یہی بات کا ڈر ہے، ابھی نام اعمال نہیں تولا گیا ہے، ابھی نیکیاں اور بدیاں نہیں تولی گئی ہیں، مجھے بھی تو ڈر ہے اس بات کا کہ جب تولا جائے تو میری نیکی کم ہو جائے، میں بھی تو اس چیز سے ڈرتا ہوں، اور اگر میری کم ہو گئی تو کیا ہوگا، اس لیے میں بھی نہیں دے سکتا، اس لیے میں بھی نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد عمر بن عکرمہ نے یہی آیت پڑھی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر آدمی اپنے میں پریشان ہوگا، ہر آدمی مشغول ہوگا اپنی فکر میں، سوچتا ہوگا صرف اپنی کہ کیسے اپنے آپ کو بچا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مجرم ٹھہر جائے گا، اللہ نے کیا بیان کیا ہے، جو مجرم ٹھہر جائے گا اس کی حالت کیا ہوگی، کس طرح اپنے کو بچانا چاہے گا۔ دنیا میں تو سب ملتے تھے، سب سے مل جاتی تھی پناہ، سب سے مدد مل جاتی تھی، پریشانی میں ہزار سامنے کھڑے ہوتے تھے، لیکن اس دن مجرم کا کیا ہوگا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ۔ مجرم جو ٹھہر جائے گا اس کی حالت کیا ہوگی؟ یود المجرم لو یفتدی، مجرم چاہے گا کہ اس کا لڑکا لیود المجرم لو یفتدی، جو بھی ہے اس کا رشتہ دار اس کو اپنے عذاب کے فدیے میں دے دے، اس کے لڑکا، اس کی بیوی، حتیٰ کہ وہ خاندان جو دنیا میں اس کو پناہ دیتا تھا، جس کی طرف وہ لوٹتا تھا، وہ بیوی جس سے وہ سکون حاصل کرتا تھا، وہ بال بچے جن کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا تھا، وہ چاہے گا کہ سب کی سب یہ سب عذاب پہ چلے جائیں لیکن میں بچ جاؤں، اپنے عذاب جو عذاب دیکھ رہا ہے اس سے فدیہ میں سب کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور سے وہ نہیں زمین میں جتنا جو کچھ ہے، جو کچھ اس زمین میں ہے اور جو میدان محشر میں کھڑے ہیں، سب کے سب ان سب کو ہمارے عذاب کے فدیہ میں دے دیا جائے، لیکن مجھے بچا لیا جائے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کلا انہا لظی، عذاب کے لیے کیا تیار کیا اللہ نے؟ ہرگز نہیں، وہ آگ جس میں جانا ہے مجرموں کو وہ تو شعلہ زن ہے، بھڑکائی جا چکی ہے، اور ایسی ہے کہ چمڑوں کو، منہ کے، سینے کے، دل کے چمڑوں کو وہ جلا کر خاک کر کے رکھ دیں گے۔ اس کی تیاری سوچیے میرے بھائیوں، اور صحابہ کرام کی زندگی پڑھیے، حضرت عمر کے واقعے پڑھیے، فکر آخرت ہی تو تھی کہ گلیوں میں حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ گلیوں مدینہ گلیوں میں نکل کر، امیر المومنین گلیوں میں نکل کر گھومتے تھے اور اپنے رعایا کی خبر لگتے تھے کہ کون کس حال میں ہے، کس طرح اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ رات ان کی گزرتی تھی مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کے احوال کو جاننے کے لیے، اور اسی سلسلے کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ اپنے غلام، آزاد کردہ غلام اسلم کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں چلتے چلتے مدینہ سے باہر مدینہ کے بارڈر پہ چلے گئے، دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور خیمے کے اندر سے، خیمے کے باہر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اجنبی ہے، اور اندر سے کراہنے کی، عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ امیر المومنین پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس اجنبی سے کہ کیا بات ہے، اندر سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، کہاں کہ جاؤ، کہاں ہے دنیا میں کوئی کسی کو پوچھنے والا، کہا نہیں بتاؤ، وہ نہیں جانتا تھا کہ امیر المومنین ہے، کہا کہ نہیں بتاؤ میں تمہارا بھائی، ہو سکتا ہے میں تمہاری خود مدد کر دوں۔ کہا تب اس نے بتایا کہ میری بیوی کو پیدائش ہونے والی تھی، مدینہ آ رہا تھا، سویا مدینہ تک پہنچ جائیں گے، ابھی بارڈر پر پہنچے تھے کہ رات ہی میں درد ذہن شروع ہو گیا، پیدائش کا وقت ہو گیا، اب یہاں کوئی ہے نہیں، میں اکیلا ہوں، میری بیوی، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بیوی اندر تڑپ رہی ہے اور باہر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہ شاید کوئی مدد کرنے والا آ جائے۔ کیا ہوتا ہے؟ امیر المومنین جنت کی بشارت سن چکے ہیں،
معلوم ہے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ عمر فی الجنہ، عمر جنت جائیں گے، لیکن فکر آخرت دوڑتے ہوئے اسلم کہتے ہیں اتنا تیز دوڑتے ہوئے واپس گھر کی طرف لوٹے کہ میں ساتھ نہیں دے پا رہا تھا، اور گھر جا کر اپنی بیوی فاطمہ سے کیا کہتے ہیں، رانی تو ہوئی امیر المومنین کی بیوی، کہتے ہیں میرے بھائیو سوچئے یہ ہے مومن کی شان اور یہ ہے مومن کا فکر آخرت۔ کہتے ہیں اے بیوی جان، اللہ کی طرف سے نیکی کمانے کا موقع آیا ہے، اللہ کی طرف سے نیکی کمانے کا موقع آیا ہے، نیکی چل کر تمہارے گھر تک آئیے، چلو نیکی کما لو، شاید اسی سے آخر تمہاری بن جائے گی۔ سو رہی تھی، صاف ہے کہ سو رہی تھی، جگا کر کہا، بیوی بھی ایسی، کہتے ہیں کہ چلو نیکی آئیے، گھر تک کمانے کا موقع آیا ہے، اور جگایا۔ ان کی بیوی نے جو ضروری سامان تھے وہ لیے، اور خود اسلم کہتے ہیں کہ خود کھانے پینے کا سامان گٹھری میں باندھا اور اپنے کندھے پر رکھا۔ اسلم نے کہا نہیں، میرے گناہوں کا بوجھ تم اٹھا سکتے ہو؟ کہا اسلم سے اس دن میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہو، یہ بوجھ میرے لیے ہے۔ کھانے کا سامان کندھے پر رکھا اور اس کے بعد اس جگہ گئے، جا کر بیوی کو اندر بھیجا، اپنے باہر بیٹھ کر چولہا جلایا، کھانے کی کچھ چیز تیار کرنے لگے۔ اتنے میں اندر سے فاطمہ حضرت عمر کی بیوی اہلیہ نے آواز دی، اے امیر المومنین، اپنے ساتھی سے کہہ دیجئے کہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اے امیر المومنین، اپنے ساتھی سے کہہ دیجئے کہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کے گھر میں۔ وہ آدمی جو ابھی تک نہیں جانتا تھا کہ یہ امیر المومنین عمر ہے، تڑپ گیا وہ، اور اس نے امیر المومنین کا لفظ سن کر یہ سمجھ لیا کہ کون ہے، اور اس کے بعد کھڑا ہو گیا، کہا امیر المومنین آپ، کہا نہیں یہ میرا حق ہے، اس لیے کہ وہ کون تھے، عمر کی سوچ کیا تھی؟ کہتے تھے جب لوگ ان سے کہتے تھے کہ اتنی فکر کرتے ہو اپنے رعایا کی، تو کہتے تھے کہ سنو مجھے اس بات کا یقین ہے، مدینے میں ہم ہیں، لیکن عراق میں فرات کے کنارے اگر کوئی بکری بھی گم ہو گئی، اگر کوئی بکری بھی گم ہو گئی، کسی کا کوئی جانور بھی اگر بھاگ گیا، تو مجھے خوف ہے اللہ رب العالمین کیا پوچھا جائے گا کہ عمر تم امیر المومنین تھے، کیسے یہ ہوا؟ کہاں؟ عراق میں فرات ہے۔ کہا اگر فرات کے کنارے کوئی بکری گم ہو گئی، کوئی جانور بہگ گیا، تو عمر سے ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ تھی فکر آخرت۔ تب وہ انسان وہ لوگ بنے تھے جن کی مثال اس دنیا میں نہیں دی جا سکتی، جن کی تقوی شعاری، جن کی نیکی، جن کی پرہیزگاری کی مثال اس دنیا میں نہیں دی جاتی۔ وہ بات ہمارے دلوں میں ہرگز نہیں پیدا ہوگی، لیکن میرے بھائیوں اپنے قلب کو جگائیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، ضمیر بیدار کیجئے، کم سے کم اللہ کے واسطے کم سے کم یہ تو سوچنے کی اور فکر کرنے کی کوشش کیجئے کہ جو بھی ہم جتنی بھی دنیا ہم بنا لیں، ہاں جتنا بھی مال ہمیں ہاں اکٹھا کر لیں، جتنا بھی ہم اچھا پہن لیں، لیکن اگر اللہ کے ناکامی ہوگی تو پھر اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی؟ وہاں کے لیے دعا کیجئے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدت سے نبی جو جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھلوائیں گے، نبی یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اللہ میں تجھے جنت اور جنت سے قریب کر دیوانے والے عمل کا مطالبہ کرتا ہوں، وہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ اللہ میں جنت میں داخل کرنا اور دنیا میں اس عمل کی توفیق دینا جس سے جنت حاصل ہو، اور میں تجھ سے جہنم اور جہنم میں لے جانے والے تمام اعمال سے پناہ مانگتا ہوں۔ جہنم سے پناہ دے اور ہر ایسے عمل سے پناہ دے جو جہنم تک لے جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔